عزیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ محمد راشد عزیز صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا زبیر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت سے بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا
بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئیں ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئیں گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے یا رسول اللہ میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جزاک اللہ جی. دوستو آج آپ جس تقریب کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں یہ ایک نئی اسکیم جو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے نام سے ہے متعارف کرائی جا رہی ہے. آپ سب حضرات چیئرمین چودھری عبد المجید صاحب کی شخصیت سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کی شخصیت انہوں نے اپنی انتھک محنت لگن اور اپنی صلاحیتوں سے لوہا منوایا اپنی قابلیت کا اور خالی زبانی بات نہیں کی بلکہ اب تک تقریباً 7 اسکیمیں وہ لانچ کر چکے جو ایک آن گراؤنڈ ریالٹی ہے جسے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہر اسکیم ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے. جہاں آپ داخل ہوتے ہی وہاں کی لے آؤٹ پلاننگ کوالٹی ڈیولپمنٹ ویژن ہر چیز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایون آپ یہاں آج جس اسکیم میں آج آپ تشریف فرما ہیں یہاں داخل ہوتے ہی آپ کو جس خوبصورتی کا اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے یہ ان کا ویژن ہے. اور پھر اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کردار اور کریڈیبلٹی اس حد تک اسٹیبلش کی کہ آج چودھری عبد المجید ایک برانڈ کا نام ہے. زیڈم انٹرنیشنل ایک اکیلی شخصیت نہیں بلکہ ایک ادارے کا نام ہے جس ادارے میں ہر شعبے کی انہوں نے بہترین لوگوں کو سلیکٹ کیا
اور کام لینا وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے ان سے کام لیا، اپنے ویژن کو ٹرانسلیٹ کیا ریالٹی میں، اور آج ان کی ساری اسکیمیں ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو ان کی قابلیت کا احساس دلاتی ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 2 یہ ٹھلیاں انٹرچینج کے قریب واقع ہے، چکری روڈ سے منسلک ہے. یہ جو پہلی سکیمیں آپ نے دیکھی ہیں، فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز، فیصل ریزیڈنشیا، سی اسکوائر، فیصل مارگلہ سٹی، ان سب سے یوں ایک مختلف اس کی حیثیت ہے کہ اس جگہ کی ایک بہت اہم تاریخی حیثیت ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چوہدری مجید صاحب نے کہا تھا کہ میں جس زمین پر پاؤں رکھتا ہوں تو وہ زمین مجھے خود بتا دیتی ہے کہ میں کیا ہوں، اس میں کیا لانجے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے. میرا خیال ہے جب انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہوگا تو شاید زمین نے خود ہی بتا دیا ہوگا کہ میری کیا حیثیت ہے اور میں کتنی اہم حیثیت کی حامل ہوں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جگہ جو کھیڑی مورت موضع میں واقع ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. تاریخ میں اس جگہ کا ذکر 3000 سال پہلے سے ملتا ہے. یہ کھیڑی مورت کوئی آج کا گاؤں نہیں ہے. 3000 سال پہلے جب ہم قدیم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں ایک شخصیت جس کا نام آچاریہ کوٹلیہ تھا، یہ مرگلہ ہلز میں ٹیکسلے کے قریب چانکا گاؤں میں یہ بچہ پیدا ہوا اور ٹیکسلا میں اس نے تعلیم حاصل کی. اس وقت ٹیکسلا میں ایک نندا یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی تھی، جس یونیورسٹی کا معیار یہ تھا کہ جب کوئی طالب علم اس یونیورسٹی میں آتا تو گیٹ کا چوکیدار اس سے ایک سوال کرتا، اگر اس نے جواب صحیح دیا تب اسے یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت ملتی تھی. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جس یونیورسٹی کے چوکیدار کا علمی لیول اتنا ہائی ہو تو اساتذہ اور وہ بچے جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے تھے ان کی ذہانت اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی. اس بچے نے، آچاریہ کوٹلیہ نے، نندا یونیورسٹی سے جب تعلیم حاصل کی تو ان کے اساتذہ نے اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ نندا بادشاہ پاٹلی پتر ایک جگہ ہے ہندوستان میں کہ وہاں اس کا تخت ہے، تم وہاں جاؤ، تمہیں وہاں دربار میں کوئی بڑی اچھی حیثیت ملے گی کیونکہ تم بہت ذہین اور قابل ہو. وہ یہاں سے اس کے دربار میں پہنچا. بجائے اس کے کہ اس کی عزت افزائی ہوتی، درباریوں نے اس کو، بادشاہ کو، اس کے خلاف کیا اور وہ توہین آمیز سلوک کے علاوہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے. وہ وہاں سے جان بچا کے بھاگا تو جنگلوں میں اس کی ملاقات ایک اور شخصیت چندر گپت موریہ سے ہوئی. دونوں ملے. چندر گپت موریہ نے بھی اپنی کہانی بیان کی. ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں واپس ٹیکسلا چلتے ہیں اور وہاں سے ہم اس نندا کی بادشاہ کی حکومت کو خاتمے کا کوئی منصوبہ وہاں بناتے ہیں. واپس ٹیکسلا پہنچے تو اس وقت تک سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، وہ حملہ آور ہو چکا تھا اور اس نے ٹیکسلا کی جو حکومت، جہاں ایران کے بادشاہ زرتشت جو آگ کی پوجا کرتے تھے اس کی حکومت تھی، اس کا حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنے ایک جرنیل کو وہاں پہ تخت نشین کیا. یہ اس آچاریہ کوٹلیہ کی ذہانت تھی کہ اس نے کسی طرح سکندر اعظم کو کنونس کر کے اور اس کی تخت نشینی چندر گپت موریہ کو دلا دی اور خود اس کا مشیر خاص بنا. یہاں تک کہ وہ چندر گپت موریہ اپنی دیتا تھا جو اہمیت اس کو حاصل تھی. انتہائی قربت تھی، باوجود شان و شوکت کے، دولت کے. وہ اس محل کے باغ میں ایک جھونپڑی بنا کے سادہ زندگی میں رہتا تھا. اس نے کوئی اپنا کوئی محل یا کوئی چیز تعمیر نہیں کی. اس سے جو ایک اس نے اپنی طرف سے بہتری کی کہ بادشاہ کو کھانے میں
وہ تھوڑا تھوڑا سا زہر ملا کے دیتا تھا تاکہ بادشاہ کا جسم زہر کا عادی ہو جائے اور کوئی اسے زہر سے مار نہ سکے۔ ایک دن اتفاق سے وہ کھانا بادشاہ کے بجائے اس کی ملکہ نے کھا لیا، جو اس وقت ماں بننے والی تھی، اور حالت خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس بادشاہ کا بیٹا پہلے ہی، سمبندھو اس کا نام تھا، وہ اس سے خار کھاتا تھا پہلے ہی۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اس کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ یہ فرار ہو کر اور جنگلوں میں جان اپنی بچاتا ہوا، چھپتا ہوا، کھیڑی مورت کے جنگل میں آ کے اس نے پناہ لی، اور وہاں اس نے ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں یہ رہا۔ یہ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، خودکشی کی، کسی نے مارا یا اپنی طبعی موت مرا، لیکن بہرحال اس نے اپنی باقی زندگی کھیڑی مورت میں گزاری۔ خود مر گیا، لیکن اس نے ایک اپنی شاہکار کتاب ارتھ شاستر وہ لکھی، اور آج اپنے نام کو زندہ جاوید کر گیا ہمیشہ کے لیے۔ نہ صرف اپنا نام بلکہ کھیڑی مورت کا نام، جب بھی آچاریہ کا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ کھیڑی مورت کا نام لازمی آئے گا۔ یہ کتاب ارتھ شاستر یہ گورننس کے رول سکھاتی ہے۔ 3000 سال پہلے، آج تک دنیا میں 2 ہی کتابیں ملتی ہیں اس بارے میں، ایک میکاولی نے لکھی تھی دا پرنس، اور ایک اس نے لکھی ارتھ شاستر۔ لیکن جتنی جامع کتاب یہ ارتھ شاستر ہے، اتنی میکاولی کی کتاب دا پرنس نہیں ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اسے دی سائنس آف پالیٹکس کا نام دیا جاتا ہے، اور آج کے موجودہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ڈپلومیسی، انٹیلیجنس اور جو رول آف گورننس کے بارے میں یہ کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق ڈپلومیسی سے ہو، بیوروکریسی سے ہو یا انٹیلیجنس سروسز سے ہو، وہاں یہ آج بھی یہ کتاب ایک نصاب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس جگہ کا مجھے نہیں پتا چودھری مجید صاحب کو احساس پہلے تھا یا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان سے ایک میٹنگ میں نے تذکرہ کیا، بہت خوش ہوئے، کچھ وعدے وعید بھی کیے، اور یہ شخصیت ایسی تھی کہ آپ حیران ہوں گے کہ 3000 سال پہلے چندر گپت موریہ کے دور میں ایمبولینس سروس موجود تھی، فائر بریگیڈ کا سسٹم تھا، ہسپتال موجود تھے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 1500 میل سڑکیں بھی انہوں نے تعمیر کی، پختہ گلیاں، سیوریج، ڈرینیج، یہ تمام چیزیں اس 3000 سال پہلے اس نے وہاں پہ موجود کی، اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کیا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر ہم مذہبی تعصب کو الگ رکھ کے بات کریں، آج کے ہندوستان کی کئی چیزوں میں وہ ہمارا مرہون منت ہے۔ یہ آج بھی اس خطے نے ہندوستان کو وہ کچھ دیا کہ اسے ایکنالج کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے قومی پرچم میں آپ نے ایک چکر دیکھا ہوگا، گول چکر، یہ ٹیکسلا کے ماہرین نے تیار کیا تھا اس دور میں، جسے وہ آج اپنے قومی پرچم میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی الہامی اور مذہبی زبان سنسکرت، یہ سنسکرت زبان دریائے سوات کے کناروں پہ ایجاد ہوئی، وہاں یہ بولی جاتی تھی۔ اس کی گرامر جو ہے ایک پانینی نام کے شخص نے، جو دریائے سوات کے کنارے ایک گاؤں میں آباد تھا، اس نے اس کی گرامر لکھی۔ ہندو مذہب کا آغاز وادی سندھ سے ہوا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو تاریخی حقیقت ہے، جسے ہم مذہبی تعصب کی بنیاد پہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ ہماری دشمنی میں ہمیں یہ اعزاز دینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مذہب سے بالاتر ہیں، اور یہ وہ اتنی بڑی ہماری ایک فخر کرنے والی چیزیں ہیں جن پہ ہم بجا طور پر پوری طرح فخر کر سکتے ہیں۔ بدھ مذہب آپ دیکھ لیں، ٹیکسلا مرکز رہا، اور بامیان افغانستان میں جو بدھ کا سب سے بڑا مجسمہ تعمیر کیا،
اس کے فنکار ٹیکسلا کے تھے. ٹیکسلا انتہائی اہمیت کا حامل شہر رہا، دارالحکومت بھی رہا، اور ہر لحاظ سے اس کی اہمیت ماضی میں کسی طرح کم نہیں تھی. اس کے ایک ایک چپے پہ، اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، قدم قدم پہ ایک تاریخ ہے. یہ جگہ جہاں پہ اب فیصل ٹاؤن فیز 2، میں نہیں جانتا چوہری مجید صاحب کو یہ جگہ وجہ میری تجویز پسند آئے گی یا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہر سال لاکھوں سکھ یاتری آتے ہیں یہاں پاکستان میں گردوارہ پنجہ صاحب، ننکانہ صاحب اپنے مذہبی تہوار منانے. میں ایک تجویز یہ دوں گا کہ اگر چوہری صاحب یہاں اس شخصیت کا کوئی یادگار بنا دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کتنے یاتری آپ کی اسکیم میں آتے ہیں ہر سال. لیکن اس کے لیے مولویوں سے آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا. بہرحال جی، یہ تو تھی تمام اسکیم کی باتیں. یہ اسکیم کے بارے میں کچھ اور تھوڑا بہت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج لاہور شہر کا جغرافیہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ ایسا نہیں تھا. جب میں کالج میں وہاں پڑھتا تھا تو لاہور شہر فیروز پور روڈ پہ مزنگ چنگی پہ ختم ہو جاتا تھا. اس سے آگے کھیت تھے، دیہات تھے، اچھرا اور وغیرہ، یہ دیہاتی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں. ملتان روڈ پہ چلیں تو چوبرجی سے تھوڑا سا آگے پھر کھیت اور دیہات شروع ہو جاتے تھے. جماعت اسلامی کا مرکز منصورہ، یتیم خانہ، ٹھوکر نیاز بیگ، یہ تمام دیہاتی علاقہ تھا، یہاں شہر نہیں تھا. یہاں پہ آج یہ تمام علاقے جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے، لاہور کے ایک قسم کا مرکزی علاقہ بن چکا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت ٹھوکر نیاز بیگ کو حاصل ہے، اس لیے کہ لاہور شہر کے تمام مواصلاتی رابطے پورے ملک کے ساتھ وہیں سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوتے ہیں. پہلے دور میں جتنے بھی شہر آباد کیے جاتے تھے وہ دریا کے کنارے آباد ہوتے تھے. دو وجوہات، پانی اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے. تمام بڑے شہر آپ پورے پاکستان، ہندوستان میں دیکھیں گے تو وہ دریاؤں کے کنارے آباد ہیں. آج تقاضے بدل گئے، آج لوگ مواصلاتی سہولتیں جو ہیں وہ پرائرٹی اختیار کر گئیں. وہ جگہ جہاں سے مواصلاتی رابطے آسان ہوں، ہر شخص اس کو ترجیح دیتا ہے اور اسے پریفرنس دیتا ہے. یہ اسکیم جہاں پہ ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس چوہری صاحب نے سلیکٹ کی ہے، اب اس کے ارد گرد جو سرگرمیاں ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، تو میں اسے مستقبل کا ٹھوکر نیاز بیگ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد اور راول پنڈی کا ٹھوکر نیاز بیگ ثابت ہوگا. اور یہاں سے تمام جتنے مواصلاتی رابطے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد، موٹر وے M2، ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے، M1 پشاور کے لیے، رنگ روڈ، چکری روڈ، اور دونوں شہروں سے قریب ترین جگہ جہاں پہ پانی کی زیر زمین پانی کافی مقدار میں موجود ہے، اس کی سینک بیوٹی ہمیں چوہری صاحب لے کے گئے. انتہائی خوبصورت آپ کو لینڈسکیپ ملیں گی. مرگلہ ہلز کی طرح وہاں پہ آپ کو چاروں طرف خوبصورتی کا احساس ہوگا، اوپننس کا احساس ہوگا. وہاں پہ اس اسکیم کو متعارف کرانا یہ ایک انتہائی ان کا بہترین قدم ہے. اور جہاں تک ان کی سلیکشن کی بات ہے سائٹ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چوہری مجید صاحب جو سائٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس میں کوئی شخص نقص نکال نہیں سکتا. بہترین جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی بہترین جگہ منتخب کی. اور ان کے تجربے پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو ڈیلیور کیا کوالٹی سے ڈیلیور کیا، ٹائملی ڈیلیور کیا، اور اپنی کریڈیبلٹی اس حد تک مضبوط کر لی کہ آپ کی امانتوں کے امین بن گئے. اور میں انہیں اس کی دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس طرح آپ کے باقی اسکیمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی، انشاءاللہ یہ اسکیم بھی آپ کی ایک شاہکار ثابت ہوگی. اس کے ساتھ
چونکہ باقی مقررین بھی کافی لمبی لسٹ ہے، میں نے پہلے ہی آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. میں دعوت دوں گا اپنے اگلے مقرر معظم چودھری صاحب کو. چودھری معظم مجید کو کہ وہ تشریف لائیں. چودھری معظم مجید چودھری مجید صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اس انسٹیٹیوشن کو جو چودھری مجید صاحب نے قائم کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے شانہ بشانہ ایک باصلاحیت نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جناب چودھری معظم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب جو اس ایونٹس ہمارے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے لانچ ایونٹ میں شامل ہوئے ہیں ان کو السلام علیکم، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس ہمارے ایک ہیپی ایونٹ کے اندر آپ شامل ہوئے، ہماری خوشی میں شامل ہوئے. صرف یہ ہماری خوشی نہیں، یہ آپ لوگوں کی بھی خوشی ہے. اور جتنے ہمارے ممبرز ہیں، جتنے ہمارے رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں، ان رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں، جتنے ہمارے نئے ممبرز انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، ان سب کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کی مبارکباد ہو، اور ہمارے فیصل ٹاؤن کو بھی مبارکباد ہو کہ ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ مارکیٹ کے اندر اناؤنس کیا ہے. تو کچھ چیزیں میں پروجیکٹ کے بارے سے بولتا جاؤں، انٹروڈکشن کے طور پر ہی دوں گا، باقی جو ہمارے آگے پینلز میں ممبرز ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز اور دے دیں گے. جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اس کی پلاننگ کے فیز میں ہم نے یہ چیز بہت زور سے کہہ لیں باریکی سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اینڈ کنزیومرز ہیں، جو ہماری ادھر کمیونٹی بلڈ ہوگی، وہ صرف کمیونٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح بلڈ نہ ہو، وہ ایک انٹیگریٹڈ ایک اسمارٹ سٹی کی طرح بلڈ ہو. اور جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں باقی جتنے بھی سوسائٹیز یا پھر جو ہوتی ہیں، صرف نام کی اسمارٹ سٹی نہ ہو، ہم آپ کو امپلیمنٹ اور ڈیلیور کر کے دیں گے. اس کے اندر جتنی بھی کہہ لیں کہ ساری سہولیات اور اس کے ٹیکنالوجیکل آپ کہہ لیں کہ اسپیکٹ کے لحاظ سے جو آج دور چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو سوسائٹی کے اندر سروسز ہوں گی وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. فیوچر میں بھی جو آنے والی ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کو اس سوسائٹی کے اندر نظر آئیں گی. جس طرح کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر روز تقریباً ایک نئی سوسائٹی لانچ ہوتی جاتی ہے اور بس پھر نظر کبھی نہیں آتی. تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بھی نظر آئے گا کہ ہم جو سوسائٹی میں آپ لوگوں کو چیز دکھائیں گے، وچ انکلوڈس جو ہمارے آفیسز یا پھر جو بھی ہم سروسز آپ لوگوں کو دکھائیں گے، ہم یہ بلڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کو ٹائم سے پہلے کر کے دکھائیں گے. اور تھوڑا سا میں ایک بریف سا، کیونکہ ابھی یہ سوشل میڈیا پر ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے، تو میں نے پھر نیچے ایک بندے نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ نہیں، یہ تو ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک ایک وہ فائن پرنٹ کی بات آتی ہے، تو ہم نے واضح مینشن کیا تھا کہ یہ جو ہم پرائس ابھی پری لانچ میں لے کر آئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ چارجز کے انکلوڈیڈ ہے. تو اگر ہم کمپیریزن کریں کسی کا نام لیے بغیر، تو بات یہ آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ ایک سوسائٹی کی کمپلیشن یا پھر پیمنٹ پلان کی کمپلیشن کے بعد لیے جاتے ہیں. تو اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں، جو پلاٹ ابھی آپ کا 2.9 یا 2.8 28 یا 29 لاکھ کا جو آپ کا پلاٹ ہے، وہ ان ریالٹی اگر ڈیولپمنٹ چارجز نکالیں صرف 15 لاکھ کا بنتا ہے. تو کچھ لوگ کوشچن کہہ رہے ہوں گے 15 لاکھ کا کس طرح بنتا ہے. تو آپ دیکھیں آج کل کا ریٹ جو ڈیولپمنٹ چارجز کا ہے وہ تقریباً 1.5 یا 2 لاکھ روپے پر مرلہ ریٹ آپ کا بنتا ہے. تو 4-4.5 سال بعد وہ ریٹ کیا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 3 لاکھ بھی اگر ہو جائے تو جو آپ کا آج کا ریٹ ہم ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر کے ڈال رہے ہیں تو وہ 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. انفلیشن بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا یہی ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں، ہمارے ممبرز کے ساتھ چلیں، ہمارے اینڈ کنزیومر کے ساتھ ہم چلیں، کہ جو چیزیں ہم ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، آپ لوگ دیکھیں ہماری جو غلطیاں آ رہی ہیں آپ لوگ وہ بھی ہمیں بتائیں، اور ان غلطیوں کو ہم صحیح کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس ڈے 1 پہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بات پہ کہ کوئی ایسی اور کوئی ڈیولپنگ سوسائٹی یا پھر ڈیولپنگ کمپنی نہیں ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ وہ ڈے 1 پر اتنی بڑی لینڈ اپنے پاس رکھے اور اتنی بڑی لینڈ سے سٹارٹ کرے، بکنگ سے پہلے سٹارٹ کرے. تو اس پہ آپ لوگوں کو فیصل ٹاؤن جو آپ کی کمپنی ہے اس کو یہ کہہ لیں کہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈے 1 پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. تھوڑی میں اسپیچ چھوٹی اور رکھوں گا. تھوڑا سا کلوزنگ کامنٹ میں کہوں گا کہ جس طرح آج
کچھ لوگوں کو پتا ہوگا, ہم نے گروپس میں بھی مینشن کیا کہ فیصل ٹاؤن کی برانڈ ایڈ یا پھر برانڈ ٹی وی کمرشل آپ کہہ لیں کہ وہ ہم نے ڈیجیٹلی لانچ کر دی تھی. تو جن لوگوں کے پاس ابھی فون ہے, سارے لوگ فون پہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ لگے بھی ہوئے ہیں, تو وہ اگر فون پہ فیصل ٹاؤن فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا پھر یوٹیوب کسی بھی جگہ پہ اپنی کھولیں گے, فیصل ٹاؤن کے پیج پر جائیں گے, تو ہم نے ایک فیصل ٹاؤن جو برانڈ ہے آپ کا, اس پر ہم نے ایک بہت خوبصورت ایڈ بنائی ہے. اسے آپ ضرور دیکھیں, اس پر ضرور کامنٹ کریں, اسے لائک کریں اس پہ, اور ہمارے پیجز کو سبسکرائب بھی کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہم ایک نیوئر جنریشن سے ہیں, تو آپ کو جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے وہ بھی اس جنریشن کو, ہماری جو آپ کہہ لیں کہ سوچ ہے, نئی چیزوں کو, وہ آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آئیں گی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہم پروجیکٹ کامیاب کر کے دیں گے. اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. اللہ ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کو کامیاب کرے, فیصل ٹاؤن کمپنی کو کامیاب کرے, اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ معظم صاحب. میں یہ بتاتا چلوں, معظم چودھری اور ٹی وی نیٹ ورک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور میڈیا کے تمام معاملات کے ماہر ہیں ماشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا جناب اشر حیات صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مہربانی کر کے تالیوں سے ذرا حوصلہ افزائی کیا کریں جو بھی مقرر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راؤ صاحب اور بہت شکریہ چودھری عبدالمجید صاحب, مینجمنٹ زیڈ ایم فیصل ٹاؤن. حاضرین محفل السلام علیکم. آج یہ ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہے کہ ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لانچنگ کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسی جگہ پہ چودھری صاحب نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے, وہ خیری مورد کا جو راؤ صاحب نے تعارف کرایا ہے, وہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارے ضلع کا ایک حصہ ہے. ہمیں بھی اتنی ہسٹری نہیں پتہ تھی کہ 3000 سال پہلے وہاں پر کمٹمنٹ کے اوپر لوگ کتنے زیادہ قائم تھے, تو وہ آج فرسٹ ٹائم ہم نے وہ بھی سنا. میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے جو فیصل 2 لانچ کیا ہے, یہ جگہ انتہائی آئیڈیل جگہ ہے, اور یہ ایک حصہ اس کا ٹھلیاں انٹرچینج پر ہے, اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کے چکری روڈ کے اوپر آ رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب فیصل ٹاؤن زیڈ ایم ایک برانڈ کا نام ہے. یہ جو آنے والا پروجیکٹ ہے, اس میں چودھری عبدالمجید صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یہاں پر پیسہ کماؤں یا دولت کماؤں یا یہاں پر میں کوئی اثاثے بناؤں. یہ انتہائی کم پرائس پر چودھری عبدالمجید صاحب نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ زمینیں ایکوائر کرنا, زمینیں اکٹھی کرنا, کمپیکٹ کرنا, ان کو ایکسکیوٹ کرنا, اینڈ یوزر تک پہنچانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مجھے ایک عرصہ ہو گیا کہ میں چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ ہم لوگ مایوس ہو جاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے, یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ناممکن ہیں. اور میں حیران ہوں ان کی کمٹمنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ اس سے آگے ہم بڑھیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, میری نیت صاف ہے, اور میں نے لوگوں کی امانت جو اٹھائی ہوئی ہے اس کا میں نے تحفظ کرنا ہے. اور یہ کمٹمنٹ پہ انہوں نے دن رات محنت کی, اور وہ منصوبے ایکسکیوٹ ہوئے, اور وہ اپنے تکمیل پہ پہنچے جو ہماری نظروں میں ناممکن تھے. اور میں حیران ہوں چودھری صاحب کی نیت پر کہ انہوں نے اپنی دلیری, حوصلے کے ساتھ اپنے جو امانتیں تھیں, جو لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے, اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ چودھری عبدالمجید ایک برانڈ کا نام ہے, دلیری کا نام ہے, بہادری کا نام ہے, کمٹمنٹ کا نام ہے. چودھری صاحب نے یہاں پر کوئی ایک ان کا پہلا منصوبہ نہیں ہے, 16 پروجیکٹ انہوں نے یہاں پر ڈیلیور کیے ہیں, اور الحمدللہ نہ صرف ڈیلیور کیے ہیں بلکہ وہاں پر رہائشی رہ بھی رہے ہیں. جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں کی میں آپ کو مثال دوں کہ 7-8 سال پہلے یہاں پر میں نے اپنے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب باہر سے تو بڑے دلیر ہیں لیکن گھر والوں سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں, ہوم منسٹری ذرا سخت ہوتی ہے. تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو فیصل ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر دیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ یہ اس کی بڑھوتی ہوگی, مجھے کوئی فائدہ ہوگا.
تو 18 लाख रुपए में 35-70 का प्लॉट मैंने अपनी मिसेज के नाम पर यहाँ पर खरीदा। और अभी मैं यहाँ आ रहा था फैसल टाउन में, तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि वो 10 मरले का प्लॉट आपकी मिसेज के नाम पर है, तो वो हम खरीदना चाहते हैं। तो मैंने वैसे ही मजाकन कहा कि वो तो नहीं बेचती, लेकिन आप मुझे प्राइस बताएं। 2.25 करोड़ रुपया उसकी उसने प्राइस बताई, 2.25 करोड़ रुपया। आप अंदाजा लगाएं, ये होती है डिलीवरी। जबकि इसके आसपास फैसल टाउन फेज 2 के, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, लेकिन आपको ये इतना बताता चलूं कि वहां पर जो प्राइसेस चल रही हैं 5 मरले की, वो 40 लाख से ऊपर है। और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो विद डेवलपमेंट चार्जेस 27,95,000 में 5 मरले का प्लॉट आपको डिलीवर करे। और अगर आप 20% डिस्काउंट के साथ लें तो 22,40,000 बनता है। आप मुझे बताएं कितनी कम प्राइस पे क्या मुमकिन है। जिस तरह मेरे भतीजे चौधरी मौजम साहब ने बताया कि ये हमारी जो कॉस्ट है बहुत थोड़ी है, लेकिन इसमें एक बात है, चौधरी साहब ने कभी ये नहीं देखा कि इस प्राइस से मैं नफा कमाऊं। वो चाहते तो 35 लाख 40 लाख रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मिडिल क्लास जो बायर है, जो सोसाइटी है, उसको उन्होंने एक मौका दिया कि वो सामने आए। 5,95,000 बहुत हकीर सी अमाउंट है, और 1,20,000 रुपया आपको एटलीस्ट की किस्त है। अब मुझे बताएं कि ये सब के लिए अफोर्ड हो सकता है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। और जो बंदा किसी शख्स के लिए अच्छा सोचता है, अपने क्लाइंट के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। 20,000 कनाल पे ये प्रोजेक्ट है। इस तरह के 3 प्रोजेक्ट अभी मजीद इनके पास मौजूद हैं। लैंड अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख कनाल से ज्यादा है। ये वाहिद ब्रांड है, वाहिद सोसाइटी है जिसने जमीन पहले खरीदी है और बाद में लॉन्चिंग कर रहे हैं। जबकि जो आसपास हैं, किसी के पास 200 कनाल है, किसी के पास 500 कनाल है, और फाइलें 5-5 हजार, लाख 2-2 लाख बेचकर लोगों को उन्होंने खराब किया है, और आज सब माइनस में है। और जब चौधरी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड आएगा, और जब वो आ चुका है, जब ये मार्केट में आप हालत ये है कि पहले हम सोशल मीडिया पे इतनी तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन ज़ोहैर मजीद साहब हमें कहते थे कि सोशल नेटवर्किंग बड़ी पावरफुल चीज है। मैं आज एक जगह बैठा था, तो एक आम सा आदमी आया, उसने कहा जी हमारी बुकिंग कर दें। मैंने कहा यार आप तो गांव के लोग हैं, आपको किसने बताया है कि वहां पे फैसल टाउन जो है फेज 2 लॉन्च हो रहा है? तो उसने बताया कि मैंने नेट पे सोशल मीडिया पे देखा कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उससे मुझे आगाही हुई और मैं आपके पास आया। तो ये एक ऐसा टूल है कि जो उस वक्त हजारों लोगों के पास, मैं कहता हूँ लाखों के पास मोबाइल फोन है। तो बुकिंग के लिए चौधरी साहब को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बुकिंग की ये हालत है, आप यकीन जाने कि हम आम से चौधरी साहब के सिपाही हैं, इनके साथी हैं, इनके दोस्त हैं। हमें हजारों लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें आप प्लॉट कितना देंगे, किस तरह देंगे। और एक सैलाब है, खिड़की तोड़ प्रोग्राम है, जिसमें लोग चाहते हैं कि बुकिंग कराएं। और ये कामयाब प्रोजेक्ट है। वो इसलिए कामयाब प्रोजेक्ट है कि आप इस फैसल टाउन को देखें। चौधरी साहब ने जब डिलीवरी की है, जब भी कोई प्रोजेक्ट एक्सक्यूट किया है, तो उसमें मराकज, मसाजिद, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, उसमें हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, कुशादा सड़कें और मॉन्यूमेंट्स, ये सब उन्होंने अपनी जेब से खर्चा किया है। जबकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि फुटपाथ भी नहीं, जो ग्रीन एरिया उस पर कमर्शियल बना देते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा डिलीवरी की, और लोगों को और मखलूक खुदा को, इनके साथ हजारों लोग हैं जो मुंसलिक हैं। और चौधरी साहब उनके लिए मैं समझता हूं कि एक सोर्स है, एक जरिया है उनकी जो इनकम है उसका। और मैं आखिर में एक बार फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग इधर इतनी बड़ी तादाद में आए, ये हमारे ब्रांड पर आपका एतमाद का इजहार है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कितना भी वहां पर मुश्किल एरिया हो, चौधरी साहब की एक क्वालिटी है कि जो जिस चीज का ऐलान करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, वो वफा करते हैं और बता के दिखाते हैं सब लोगों को कि मैंने ये काम करना है, और करके दिखाते हैं। 16 प्रोजेक्ट करना मुंह से आसान बात है, लेकिन इनको अफरीन है कि ना, ये हम लोग देर से उठने वाले लोग हैं। जब हम इनके साथ काम करते हैं, ये सुबह 6-7 बजे खुद वहां पर सोसाइटी पे मौजूद होते हैं, वहां की एक बिल्डिंग का खुद मुआयना कर रहे होते हैं, एक फुटपाथ को देख रहे होते हैं। कौन सा मालिक है इस
ہمارے پاکستان میں کہ اس کے ساتھ ان کے سگے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے خاندان کے لوگ آپ لوگوں کی امانتوں کا تفظ کریں، آپ کے لیے قبضے لینے خود جائیں، آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں. میں سمجھتا ہوں اس پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس چند ٹکے آ جائیں اور وہ خود جا کر سوسائٹی پہ کھڑے ہو کر، سر پہ کھڑا ہو کر کام کرائے. یہ کریڈٹ چودھری عبدالمجید صاحب کو اور ان کے خاندان کو جاتا ہے. اور آخر میں مشکور ہوں چودھری عبدالمجید صاحب کا، زیڈ ایم کی انتظامیہ کا، فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ کا. انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے 2 باتیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارا ملک ترقی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کامیابی و کامرانی سے امکنار کرے. آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب اشر حیات صاحب. میں چوہدری صاحب آپ کے لیے میں نے بک منگوائی تھی ارتھ شاستر، آج میں نے آپ کو پریزنٹ کرنی تھی. غلطی سے کل ہمارے ملٹی میں ایک ہمارے ساتھی نے مجھ سے ادھار پڑھنے کے لیے مانگ لی. تو وہ جو محاورہ ہے کہ جو کتاب ادھار دے وہ بے وقوف، اور جو واپس کرے اس سے بڑا بے وقوف. تو بے وقوفی میں کر بیٹھا ہوں، لیکن آپ کی کتاب میرے پاس امانت ہے. جو باتیں میں نے کی وہ تاریخی حقیقتیں ہیں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. وہ کتاب آپ کو میں پیش کروں گا جو آپ اپنی لائبریری میں اس کو رکھ سکتے ہیں بطور ثبوت کے. جی اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب سعد خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. مسٹر سعد خان. اوکے، سعد خان صاحب ہیں جی، آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اتنے لوگ تعداد میں بیٹھے ہیں. چلو میرے تک تو ٹھیک ہے، جو آنے والے مقررین ہیں نا ان پہ تالیاں ذرا ہونی چاہیے. آپ لوگ پریشان کس بات کے لیے؟ تو اتنا زبردست فیصل ٹاؤن نے یہاں پہ فنکشن سجایا ہے، تو میرے خیال میں تالیاں اور جوش و جذبہ ہونا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے تھوڑے تھوڑے سارے پریشان ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مجید صاحب کوئی اچھی خبریں سنائیں گے. چلیں جی، آج جس حوالے سے فنکشن ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے، اکثر اوقات 2-1 سال سے میں مجید صاحب سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ سر ہمارے پاس کوئی چھوٹا پروڈکٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ماشاءاللہ آلڈیو کلیئر سیل ہے ساری، تو چھوٹی ہمارے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم باقی سوسائٹیز کو بھی کمپیٹ کر سکیں. مجید صاحب مجھے یہی کہتے تھے کہ سعد خان صبر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ جب میرا پروجیکٹ آئے گا اور جب میں آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آؤں گا، لیکن شرط ایک ہوگی کہ میرے پاس زمین ہوگی تو میں پروجیکٹ لے کے آؤں گا. پھر ایک اور سوسائٹی آ گئی، پھر میں بھاگتا ہوں مجید صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور سر مہربانی کریں ہمیں بھی کوئی پروجیکٹ دیں، کیونکہ 12-13 سال سے میں چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. الحمدللہ نہ کبھی کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیا، نہ کبھی کسی سوسائٹی میں پلاٹ بیچا، نہ کسی سوسائٹی کی کنسلٹنسی کی. میری کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف میں چودھری عبدالمجید صاحب اور ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. مجھے 24 گھنٹے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ میرے پاس اتنا اچھا بزنس ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی. مجید صاحب کے ساتھ میں جب پہلی دفعہ اس سائٹ وزٹ پہ گیا تو وہاں پہ 13 سوسائٹیاں تھیں، اور ان کے بورڈ میں پورے پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں دیکھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہی بڑی بلا ہوگی. یقین کرے ہم روڈ سے گزرے، میں اندر نہیں گیا، صرف میں نے گیٹ ہی دیکھے ان کے، اس کے آگے مجھے سوسائٹی تو نظر نہ آئی. تو میں بڑا پریشان کہ یار یہ لوگ اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں تو یہ لوگ کیا ڈیلیور کریں گے؟ 6-7 سال سے چیزیں بک رہی ہیں، گیٹ پہ آپ جائیں، تھوڑا سا آگے جائیں سوسائٹی ختم. تو الحمدللہ جب مجید صاحب اپنی سائٹ پہ لے کے گئے، مجھے 2 سائٹس انہوں نے وزٹ کرائی اور مشورہ کیا، دونوں سائٹیں بہترین تھی، اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ہم کون سی سائٹ پہ جائیں اور کدھر سیلز کریں. الحمدللہ ہماری گاڑی 3 سے 4 گھنٹے چلی، اور مجید صاحب نے ہمیں وہ پروجیکٹ ایبزارب کرایا اور کہا، ہم نے کہا جی فیصلہ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، ظاہری بات ہے میں اور سردار صاحب موٹیویٹڈ ہی بہت تھے. تو مجید صاحب نے کہا نہیں، تسی آج جاؤ، رات سوچ سمجھ کے سویرے آنا ہے تو پھر مینوں دسنا ہے کہ کم کرنا نہیں کرنا. الحمدللہ میرے خیال میں سردار صاحب اور میری رات ہی کو فائنلائز ہوا. اکرم صاحب بھی تھے اور 1-2 دوستوں کے، بھائی آپ اس کو آج فائنلائز کرنا. جب صبح سردار صاحب آئے
تو سردار صاحب نے کہا مینو راتی نندر نہیں آئی ہے سوسائٹی دیکھ کے کہ ہم اذان ہو رہی ہے تو اس کا ہم تھوڑا سا احترام کر لیتے. اچھا ٹھیک ہے. بس میرے خیال میں کزان ہماری ختم ہو چکی ہے جس کو ہم نے فالو کیا ہے پورا. تو جناب جب سائٹ دیکھی تو الحمدللہ سائٹ کی جو سینک ویو تھا اور آگے پیچھے جو ویو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مجید صاحب نے پروجیکٹ ڈیلیور کیا تو اس میں واحد ایک ہمارا E1113 پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ اتنے خوبصورت سینک ویوز ہیں جہاں پہ ہماری سائٹ بننے جا رہی ہے. باقی جب ہم شروع میں آتے تھے اور میں جب مجید صاحب لوگوں کی ٹیم کا حصہ بنا تو 20 تارہ تقریباً ڈیلیور ہو چکا تھا, آدھا ڈیلیور ہو چکا تھا. تو مجید صاحب مجھے اکثر اوقات بتاتے تھے کہ یار سعد خان اسلام آباد جو ہے وہ B17 سے شروع ہوگا. تو یقین کریں ہمیں موٹیویشنز ملتی تھی اور ہم اس ٹائم مارگلہ روڈ کی آوازیں ہوتی تھی کہ مارگلہ روڈ بنے گی. آج مارگلہ روڈ بھی بن گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد 20 تارہ نہیں, اب فیصل ہل سے اسلام آباد شروع ہوگا. تو الحمدللہ میں اپنے پورے وثوق سے سائٹ دیکھ کے جو ہے انشاءاللہ تعالی اب جو اس سائٹ کا اسلام آباد ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 سے شروع ہوگا. تو اب میرے خیال میں سر یہ لوگ آج تالیاں نہیں بجا رہے تو آج ہم لانچنگ تھوڑی روک دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہے. جب آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے گی تو کشتی اور جو ٹرین ہے وہ نکل چکی ہوگی. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سائٹ سے بھی ہم جائیں گے تو فیصل ٹاؤن وہیں سے شروع ہوگا. فیصل ٹاؤن ایک برانڈ کا نام ہے اور میں جو 2 سال سے مجید صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا تو میری ملک جوید صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ملک جوید صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی. ملک جوید صاحب کہتے ہیں ہمارے پروجیکٹ آنے کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد, نہ صرف راولپنڈی بلکہ نہ صرف اسلام آباد, نہ صرف راولپنڈی بلکہ پورے پاکستان کے ریئل اسٹیٹس کے کاروبار میں اور ان کے مزاج میں خوشی کی لہر دوڑی ہے اور لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں. تو آج لانچنگ سے پہلے ہی سردار صاحب بھی آج تھوڑے سے لیٹ ہے, ظاہری بات ہے کہ سردار صاحب کو اس میں میٹنگ چل رہی ہے. لانچنگ سے پہلے ہی ہماری مجید صاحب ہمارے دفتروں میں میٹنگز بھی چل رہی ہیں اور انشاءاللہ لانچنگ کے بعد بھی آپ کو ہم انشاءاللہ بڑی اچھی پروگرس دیں گے. اور فیصل ٹاؤن فیز 2 ایک اعتماد کا نام ہے اور ایک برانڈ ہے اور ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شکریہ جناب سعد خان صاحب. میں اس کے ساتھ اب میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت پہلے ہم لیٹ ہو چکے ہیں, میں گزارش کروں گا آنے والے مقررین سے کہ وہ مختصر اپنا ذرا خطاب کیجیے گا. تو میں دعوت دوں گا جناب سردار طاہر محمود صاحب, CEO ون ون ایسوسیٹس اور ایسوسیشن کے صدر جناب سردار طاہر محمود صاحب. سردار طاہر محمود صاحب.
सर खड़े होने से पहले ही राव साहब ने ये पर्ची रख दी है, प्लीज शॉर्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब जो शहर भर से तशरीफ़ लाए, दीगर शहरों से तशरीफ़ लाए, पेशावर से दोस्त आए हैं, सरगोदा से दोस्त आए हैं, इर्द गिर्द के बहुत से और शहरों से दोस्त आए हैं, और इस्लामाबाद शहर के जो बासी हैं, इस्लामाबाद शहर के चैम्बर के दोस्त अहबाब हैं, सेक्टर से जो दोस्त आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खुशी का दिन है कि जेन्युइनली मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस, मुझे भी 25 साल के करीब इस रियल एस्टेट की फील्ड में हो चुके हैं। हम चाहे वो फैसल टाउन हो, B17 हो, F17 हो, या इसके अलावा फैसल हिल हो, जिस जगह पे भी मजीद साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए, वो स्टार्ट बड़ा मुश्किल से लिया। स्टार्ट लेने के बाद दरमियान में भी शदीद मुश्किलात पेश आईं, और बड़ी फाइट करके तमाम प्रोजेक्ट्स को मजीद साहब ने एग्जीक्यूट किया। बड़ी मेहनत करके, बड़ी जान जोखों से उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, लोगों को आबाद किया, और आबाद करने के बाद आज लोगों को आफ्टर सेल सर्विस भी दी, और लोग खुशी से उन सेक्टर्स में माशाल्लाह आज अपने बच्चों के साथ पीसफुली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये वक्त के साथ साथ मजीद साहब ने अपना तमाम एक्सपीरियंस को बरूए कार लाते हुए इस जमीन की खरीदारी में जिस कमाल महारत का मुजाहरा किया है। आज मैं एक दोस्त के पास बैठा था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास एक लैंड प्रोवाइडर आया। उसने ये कहा कि चौधरी मजीद ने इतनी तेजी से वो जमीन खरीदी है कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं दिया। और हमने ये बात मैं बिला मुबालिगा आपसे कह रहा हूं कि उस शख्स ने, लैंड प्रोवाइडर ने ये कहा कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया कि कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई इसके अंदर आके बड़ा प्लेयर आ जाए और बाद में आपको ब्लैकमेल करे, और आपको लैंड एक्विजिशन के यहाँ पे कानून तो बना है लेकिन कोई उस कानून के ऊपर अमल नहीं है कि आप 80% 90% अगर लैंड पूरी दुनिया में आप एक्वायर कर लेते हैं तो 10-20% जो रिमेनिंग है वो गवर्नमेंट आपको, डेवलपर को एक्वायर करके देती है। तो यहां शुरू भी आपने खुद करना है, खत्म भी आपने खुद ही करना है। तो इतनी तेजी से इस एरिया में जमीन मजीद साहब ने खरीदी है कि इनको इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में, और जो जाके हमने ऑब्जर्व किया, हमने जिस तरफ से इस रकबे को देखना शुरू किया, और जहां तक इस रकबे को हमने एंड आखिर तक लेके आए, जहां पर आखिरी स्टॉप तक हम आए और जहां हम खड़े हुए, हमें हर तरफ ग्रीनरी नजर आई। सब सॉइल वाटर टेबल के अलावा लेक्स बड़ी खूबसूरत थी इस रकबे के अंदर। मेरे पेज से चूंकि मैंने इसके बारे में एक ब्रीफ किया, तो मेरे दोस्त अहबाब जो दीगर शहरों में हैं उन सब ने भी उसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी ली। आज भी मैं अभी दिखा रहा था, मेरे दोस्त हैं आशिर हयात साहब को, अभी मैं दिखा रहा था कि ये आप ये देखिए कि ये TCS पे ऑर्डर कराची से हुए हैं। तो कोई कराची से, लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, हर जगह से दोस्तों ने, जब ये पता चला कि ये फैसल टाउन का प्रोजेक्ट है, और हमने ये ब्रीफ किया कि ये प्रोजेक्ट उस डेवलपर का है जिसने इससे पहले 13 से 14 प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करके लोगों को आबाद किया है, नंबर ऑफ टाइम वो डिलीवरी दे चुके हैं। तो अब ये काम जो है, ये मैं समझता हूं कि ये सेक्टर जो बनने के लिए जा रहा है, जितनी जबरदस्त और वसी और अरीज वो जगह थी, वो लैंड है, तो वो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ये फैसल हिल से भी बेहतर और बहुत ही बड़ा सेक्टर डेवलप होने के लिए जा रहा है। तो मैं चूंकि बहुत सारे दोस्तों के प्रोग्रामों में जाता हूं, मेरे रियल एस्टेट एजेंट्स चूंकि हर जगह हर सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, मुझे जाना आना भी होता है। हमने इसका हर तरीके से कंपैरिजन किया है, हमने इसका लोकेशन के हिसाब से कंपैरिजन किया। तो हमें ये जो लोकेशन है, ठलियां इंटरचेंज आप ले लें या आप मोटरवे ले लें, रिंग रोड ले लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले डेफिनेटली
कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अच्छे ब्रांड का नाम है, उसके बिल्कुल साथ मुंसलिक और पीछे आप चक्री रोड तक आप चले जाते हैं तो लोकेशन के हिसाब से भी ये आउट क्लास, प्राइस के हिसाब से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही जबरदस्त है। प्राइस वहां पर आम सोसाइटी जो प्राइस है, जिसने कभी जिंदगी में आज तक कोई डिलीवरी नहीं की और आगे भी पता नहीं कोई डिलीवर करेगा या नहीं, वहां पे भी 30 से 32 लाख रुपए का प्लॉट है। उसके अलावा उसके अंदर 10 से 12 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो हमने मजीद साहब ने जो कि ये अनाउंस किया था कि मैं ये मिडिल क्लास के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, तो ये बैठ के जब तय किया तो वाकई वो प्राइस ऐसी थी कि जिसकी वजह से एक आम शख्स भी अपने घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकता है। 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान ऐसा फ्लेक्सिबल है कि जो हर एक के लिए उसकी दस्तरस में आता है। तो हम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत मोटिवेटेड हैं। रिस्पांस बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ओवरवेलमिंग है। और इंशाल्लाह आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि चंद ही दिनों में मजीद साहब अनाउंस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। ये प्राइस जो है ये बिल्कुल भी वो प्राइस नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट की प्राइस है। बेसिकली ये एक प्री लॉन्च और एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो कि हमने बहुत रिक्वेस्ट करके उसमें से भी कुछ पैसे हमने इससे कम करवाए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम दोस्तों को उसमें सब में बड़ी मेहनत करके आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन को लेके तो हम उसमें कोई ऐसी चीज ना करें कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो आपका कमीशन है वो कहीं आगे पास ऑन हो जाए। तो लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं दुआगो हूं, मैं दुआगो हूं पूरी मैनेजमेंट के लिए। जोहर साहब और मुअज्जम साहब और जनाब चौधरी मजीद साहब और खान सलीम साहब, चौधरी जावेद साहब बड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रोजेक्ट में स्पेशली मैंने देखा कि वो बड़े रिस्ट्रेन करके बड़े अच्छे तरीके से लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ये इनकी बड़ी शफकत और बड़ी मेहरबानी है और इसी प्यार से इंशाल्लाह ये लेके आगे भी चलेंगे। तो मैं सब दोस्तों की तरफ से चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट दिया है, हमारी मर्जी की प्राइस के ऊपर दिया है, हमारे मर्जी के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर दिया है, हमारी मर्जी के डाउन पेमेंट के ऊपर दिया है। तो मैं आपके लिए सब दोस्तों से कहूंगा एक दफा भरपूर क्लैप होनी चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप तमाम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार ताहिर साहब। अब मैं दावत दूंगा चौधरी मजीद साहब के साहबजादे फरजंद अर्जमंद यंग टैलेंटेड जुहैर मजीद डायरेक्टर फैसल टाउन के वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गेस्ट को, तमाम मेंबर्स को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी तरफ से, फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को आज के इस खुशी के मौके पर हम बल्कि इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जिस तरह के शॉर्ट नोटिस पर हमने एक इस इनाग्रेशन का एक आगाज़ का एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, उस पर आपने इस पर भरपूर तरीके से इसके अंदर शिरकत की। मैं जी आपको इस ब्रांड के बारे में छोटा सा एक अगर जिक्र करता चलूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस बेंचमार्क के ऊपर या किस ब्रांड के साथ आप लोग मुंसलिक हैं और किस तरह की डिलीवरी आप लोगों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर फैसल ब्रांड की एक बात की जाए तो जिस प्रोजेक्ट में आप बैठे हुए हैं फैसल टाउन, इस प्रोजेक्ट की उम्र 7 से 8 साल, जो कि मेरे ख्याल से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है। आप सब लोग जब सफ़र करके इस वेन्यू तक आए, आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ना सिर्फ स्कूल्स बने हुए हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ तैयार हो रही हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़
تمام سہولیات میسر ہیں. جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں فلڈ لائٹس کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ, اسپورٹس فیسلٹیز, ہر چیزیں موجود ہیں. یہ چیزیں تو ایک ہیں, سب سے بڑھ کر فیملیز اس پروجیکٹ کے اندر رہ رہی ہیں. اس پروجیکٹ کی اصل ڈلیوری کیا ہے؟ آپ نے آتے وقت دیکھا ہوگا ہم نے کل ہی ایک گلو گارڈن کا آغاز کیا, اس کا لانچ کیا. بلکہ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس ایونٹ کے بعد ایک دفعہ جاتے وقت ضرور نظر ماریں. ہم نے بہت محنت سے فیملیز کے لیے ایک پارک اناؤنس کیا. تو اس پروجیکٹ کی اصل ڈلیوری کیا ہے کہ آج گزرتے وقت میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, فیملیز اس پارک کو آباد کر کے وہ سارے گلو گارڈن کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہے اصل ڈلیوری. یہ ڈلیوری نہیں ہے انفراسٹرکچر بنانا, یہ ڈلیوری نہیں ہے اسکول بنا دینا. ڈلیوری اصل یہ ہے کہ لوگ اس پروجیکٹ کو آ کر آباد کریں. یہ ساری فیسلٹیز ایک سرٹن بینچ مارک ہم نے پہلے سے ہی بنا دیا ہے. اب بات کریں اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 کی, تو فیصل ٹاؤن فیز 2 دیکھیں جی, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماڈرنائز, ریولیوشنائز اور نئی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اگر ایک بینچ مارک آپ کے پاس موجود ہے تو کیا ہم اسی بینچ مارک کے اوپر آپ کو اگلا پروجیکٹ ڈلیور کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری کیا سوچ ہوگی کہ جی فیصل ٹاؤن فیز 2 اس سے بڑھ کر جتنی آج کے دن میں ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, پوری دنیا کے ہر کونے کا ایک ایک ٹکڑا آپ کو انشاءاللہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر نظر آئے گا. کس لیول کے اوپر اس کی ٹاؤن پلاننگ کی جا رہی ہے جی؟ جس طرح انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو اس کا گیٹ کا رینڈر اور اس کے سائٹ آفیسز کا, اس کے فیچرز کا, اس کی ٹاؤن پلاننگ کے آپ کو جب فیچرز نظر آئیں گے تو آپ لوگ خود اس چیز کو اتنا اپریشیٹ کریں گے کہ یہ کسی بھی پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہرز کو یہ ٹکر دے گا. اور اسلام آباد اور راولپنڈی کا ایک یہ ماڈرن, سسٹینیبل اور جدید آلٹرنیٹیو آپ کو ملے گا. اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں جی, آپ جس روڈ سے انٹر ہو کر آئے, فیصل ٹاؤن کا ہم نے سفر شروع کیا 120 فٹ کی مین ڈبل روڈ ہائی وے سے. فیصل ہلز میں ہم نے اس کو انکریز کر کے اپنی پبلک کی آسانی کے لیے ہم اس کو 250 فٹ کے اوپر لے گئے. نئے پروجیکٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں جی, ایک تو آپ کو سگنل فری روٹس پورے پروجیکٹ کے ارد گرد ملیں گے, 250 فٹ کی ایک نہیں کئی ہائی ویز ہوں گی, اور اس سے بڑھ کر 500 فٹ کی وڈتھ تک آپ کو میجر ہائی ویز ملیں گی جی انشاءاللہ. اور ایسے ایسے فیچرز, یہ میں آج تو مجھے اندازہ نہیں تھا, راؤ صاحب نے جب ہم سب کو میرے خیال سے ایک ہسٹری لیسن دیا, تو اب تو میرے خیال سے میں اپنی مینجمنٹ کی طرف سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے نہ صرف اس لیگیسی کو مینٹین کرنا ہے بلکہ ایسے شاہکار آپ کو بنا کر دینے ہیں کہ نہ صرف ہر ممبر کی, ہر کنسلٹنٹ کی, ہر ریزیڈنٹ کی یہ خواہش ہو کہ وہ ادھر گھر بنائے, بلکہ کوئی بھی ٹورسٹ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے آئے. جیسا کہ ہم سب ٹریول کرتے ہیں, ہم دبئی جاتے ہیں, ہم لنڈن جاتے ہیں, ہم مختلف لینڈ مارکس کے سامنے, بلڈنگز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویریں بنواتے ہیں, فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کر یادگار اپنے مومنٹس کیپچر کرتے ہیں. تو وہ چیز ہم ادھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں جی. اور آج میرا آپ سب لوگوں کے سامنے وعدہ ہے کہ ہم ایسے ایسے شاہکار انشاءاللہ آپ کو بنا کر دیں گے کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آ کر یہ اس چیز کی خواہش کریں گے کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک تو پکنکس ادھر بنانی ہے, اپنی پکچرز اور یادگار ادھر بنانی ہے. اور فیصل ٹاؤن کون سی جگہ بنے گی جی؟ فیصل ٹاؤن انشاءاللہ رہنے کی جگہ. یہ اس چیز کے پیچھے ایک سوچ ہے جی. اور جیسا کہ آپ نے سب پہلے ڈلیوری دیکھی ہمارے جتنے پروجیکٹس میں, انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, معظم صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ آپ کو ساری فیسلٹیز ڈے 1 سے آپ کو ملیں گی. یہ بھی نہیں کہ ہم آپ کو فیسلٹیز بعد میں بنائیں گے, ایک چیز آپ کو کاغذ کے اوپر دکھائیں گے, سوشل میڈیا پر دکھائیں گے. آپ کو ہماری ڈلیوری نہ کسی سوشل میڈیا پر, نہ کسی کے ورڈ آف ماؤتھ سے, آپ کو ہماری ڈلیوری انشاءاللہ جی, اللہ نے ہمیں اس چیز کے قابل بنایا, تو آپ کو ہماری ڈلیوری آن سائٹ ملے گی. آپ کو ایسی ڈلیوری ملے گی کہ آپ سب لوگ جنہوں نے آج کے دن میں یہ لمیٹڈ جو ہم نے ایک انوینٹری لانچ کی, جو ایک ایسی انوینٹری ہے جس میں میرے خیال سے اگر وہ ٹرین چھوٹنے والی بات کی جائے تو وہ ہر بندہ ریگریٹ کرے گا کہ جی میں نے اپنا حصہ اس پروجیکٹ کے اندر کیوں نہیں ڈالا. تو وقت کی کیونکہ کمی ہے, تو میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ جی اس گرانڈ سے پروجیکٹ کے اندر جتنا پازیٹیو طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس
گرانٹ سے سٹی کا آپ جس جگہ تک میسج پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کمپنی کے اندر ہمارے ہاتھ پاؤں بازو، ہمارا سپورٹ سسٹم بن کر ہمارا میسج ہر کونے کونے تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جیسا اعتماد آپ سب لوگوں کا ہمارے پر پہلے رہا ہے، اسی اعتماد کو برقرار رکھتے وقت ہم کبھی آپ کے اعتماد کو نہ ہلنے دیں گے، اور آپ کی خواہشات سے، آپ کی توقعات سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو چیزیں ڈلیور کریں گے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت ہی حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب پروجیکٹ کی کوالٹی کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. جتنی تفصیل سے زہیر نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں جب آن گراؤنڈ آئیں گی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. میں اب دعوت دوں گا جناب خان احمد سلیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن، آپ سب کے جانی پہچانی شخصیت جناب خان سلیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج یہ دن دکھایا. مجھے یاد ہے کہ یہ 2013 میرا خیال مئی کی بات تھی کہ جب ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 1 لانچ کیا تھا، تو اسی طرح کی ایک تقریب تھی اور اتنے لوگ نہیں تھے. اور ہم نے جب آپ کو کاغذوں میں بتایا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کاغذوں میں نہیں، آپ اس جگہ اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس دن کہا تھا آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جو وعدے چودھری عبد المجید صاحب نے کہے تھے، کوئی مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ایک بھی اس میں سے کم ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح آگے بھی یہ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کریں گے. ایک تو مجھے کہا گیا جو 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا، تو اب جو بتا دیا زہیر صاحب نے، اور یہ ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے. جی یہ میں آپ کو بتا دوں، جو راؤ صاحب نے کہا یہ چندر موریہ گپت نے 3000 سال پہلے خواب دیکھا تھا، چودھری عبد المجید صاحب وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر چندر موریہ گپت کے بعد کوئی نام آئے گا تو چودھری عبد المجید کا آئے گا. جی انشاءاللہ تعالی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اچھا 1-2 میں باتیں اور کروں گا. جی معذرت کے ساتھ مجھے 2 منٹ اور دے دیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے نا، یہ آپ اس سے ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ جون سا سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کے لیے یہ پروجیکٹ ہے، بلکہ شہر ہے جو بیچارے اوورسیز پاکستانی بڑا لوٹا گیا انہیں. آپ ان کی انویسٹمنٹ کرائیں، وہ 5 سال بعد 4 سال بعد کما کے آئیں تو وہ اپنے گھر میں رہ سکے. اسی طرح آپ کے عزیز اقارب ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی انویسٹمنٹ کروائیں اور ان کو پلاٹ لے کے دیں. وہ گھر میں رہیں گے، جب تک وہ رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ زیادہ ٹائم دے گا. خان صاحب، جس چیز کی شروع سے میں نے کمی دیکھی وہ یہ ہے کہ آج آپ نے ہمارے مقررین کو کنجوسی کے ساتھ داد دی ہے. کسی نے کھل کے تالیاں نہیں بجائیں. شاید میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو سننا چاہتے ہیں یہ تمام انرجی آپ نے ان کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب وہ شخصیت تشریف لاتی ہیں تو اس وقت آپ کے جوش و خروش کا کیا حال ہوگا. آپ سب جن کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی ہماری سب کی ہر دل عزیز شخصیت جناب چودھری عبد المجید صاحب، میں انہیں ریکویسٹ کروں گا تو تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل، میری ریئل اسٹیٹ برادری، ممبران، انویسٹر، تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم. میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برانڈ کے نیچے 7-8 بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے. پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس ایک کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا. ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا. وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا. خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا جی ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں. تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا. تو ہم نے جب ایک تقریب کی، ایک دفتر کا آغاز کیا، تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی. ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے، لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا. ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے نہ لوکیشن ہے، پرائس نکال دی ہے، اور اس آدمی نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ سولڈ ہو گیا ہے. سب لوگ پریشان ہوئے. میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، انجوائے کریں اور واپس جائیں. ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے، انہوں نے دیکھا جی کیسے سولڈ ہو گیا ہے، اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں. اگلے دن سب لوگ آئے، 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا. اچانک فیملیاں آنی شروع ہوئیں. 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیدیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے. یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا. فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا. تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا، ایک پروجیکٹ دوسرا، چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ. جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا مشکل کام ہے، حالانکہ ہم 10 12 14 پروجیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے، تو یہ آسان کام نہیں تھا. سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی. جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے، لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں، وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے. اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے. اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں. ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملنی. تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں. ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے، وہ زمین دینے سے انکاری ہے. میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. زمین خریدنا، قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا. تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں، اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے. تو ہم ان کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے. جب ملک صاحب گواہ ہیں، میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں. میں گیا، وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا، اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی، اس نے اندر نہیں بٹھایا. انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے. میں نے اللہ پاک نے کرم کیا، گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اس سے خریدی، گھڑی کے 3 منٹ میں. اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا، وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا. اس سے اگلے 2-2, 4-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے. مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی، یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اس کے قبضے لیے، اس کو کمپیکٹ کیا.
آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی 2 4 10 20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے، یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی۔ اس میں 5 مرلے کا پلاٹ، جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں، ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے، وہ بھئی ایک شہکار ہے، ایک نگینہ ہے، ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے، زیادہ ہی لگے ہوتے ہیں، اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی، جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوں گی۔ تمام جو سروسز ہیں جس میں سول ورک ہے، سیور ہے، ڈریننگ ہے، گیس ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے، دنیا جہان کی ہاٹ لینڈسکیپنگ ہے، سافٹ لینڈسکیپنگ ہے، پانی کے چینل ہے، واٹر سپلائی ہے، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا، جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے، اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B17 40,000 سے زیادہ کا ہے، ہمارا فیصل ہل 40,000 کنال سے زیادہ کا ہے۔ آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں، DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے، بڑا نام ہے، بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے۔ آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے۔ میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ، خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا، یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر، 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر، کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو، کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو، اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں، تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں، CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے۔ CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا، فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے۔ آپ فیس بک دیکھیں CDA کی، بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے۔ سینٹورو سے بھی مہنگا لیا، انہوں نے 6 ارب کا لیا، ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا، اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی۔ اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کے نام ہے، فلی پیڈ ہے، 1 روپیہ اس کا نہیں رہتا۔ یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جیول آپ بنا رہے ہیں، 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے، آپ اس کی پائلنگ کر لی ہے، آپ اس کی ڈرافٹ کر رہے ہیں، ایک آپ نے فلیٹ، ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی۔ فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے۔ فیصل ریزیڈنشیا 90% ہمارے پاس موجود ہے۔ فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے۔ سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ GT روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برانڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے، ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے، زمین اس نے خرید لی ہے۔ اب اس کو فلانا ہے، آپ جتنا مرضی فلا لیں، آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں، لاکھ پہ لے جائیں، 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی خواب ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں، اور ہر بات میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے۔ یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارے پاس آئی،
اس وقت کچھ پیمنٹ ڈیلے سی تو کوئی چھوٹا موٹا ان کا ایسکلیشن کا ایشو چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکلیشن کا ایشو لے کر آئی ہے. تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملنا, میں نے کوئی شکریہ ادا کرنا ہے. تو چیٹا آ گئی, میں نے مل لیا. اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی, آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کے ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا آپ کے کون سے, ہم نے کون سے مسائل حل کیے؟ اس نے کہا کہ آپ نے 12-13 لاکھ کا ہمیں پلاٹ دیا تھا, میں نے 7-8 لاکھ جمع کرایا تھا, باقی 4-5 لاکھ کے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں آپ کے بھائی کے پاس گئی, اس نے میرے اوپر 80,000 روپے کا فائن ڈال دیا. تو میں بڑا غصے ہوئی, لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دیے. کہتی کہ وہ میرا پلاٹ میں نے 72 لاکھ روپے کا فروخت کیا, جو اس نے 7-8 لاکھ روپے کا لیا تھا, 6 لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیے تھے. 70 وہ اس نے پھر پوری کیلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں, اتنے میں نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں, اتنے پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہیں. اس نے 4-5 اور پتن 14 کے 15 لاکھ کی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی ہے. یہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ 12 سے 14 لاکھ ہوتی, 14 سے 16 لاکھ ہوتی تو وہ کیا اپنا بنا سکتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی فیصل برانڈ کی چیزیں, جس میں نے E11 کا آپ کو ذکر دیا کہ 12 کروڑ کا پلاٹ ہے, وہ ہم نے 2,88,000 روپے کا دیا تھا, کوئی اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا. F17 آپ کے سامنے ہم نے یہ 90,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا. تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت پہ دی ہیں. اس دن شاید لوگوں کو محسوس ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے, اور ایک ممبر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے 54 ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے, فرنٹ ہمارے پاس ہے, قبضہ ہمارے پاس ہے, کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے. ہم نے 54 ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں, اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے, اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی 100 ضرورتیں پوری کریں, یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برانڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نیند سو سکے. آپ کو پتا ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلاٹ 10,000 ہو ہم 50,000 بیچ دیں, فارم پہ فارم بیچتے جائیں, انوینٹری پہ انوینٹری لے کر آتے جائیں. ابھی تو ہم نے سافٹ لانچیں کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے, اور پھر ایک سائیڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے. آپ کو یہ گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ, ایسی خوبصورت لائٹیں, ایسے لش گرین جو یہ نظر آ رہے ہیں, یہ عشر شیر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کا جو ہمارے ذہن میں اس اسکیم کا کنسپٹ ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے, وہ لینڈ ہے, اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے, سینٹر میں ملے, جس کے ہر طرف کنیکٹیویٹی ہے. جو راؤ صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے. ادھر ایئرپورٹ نہیں تھا, سوسائٹیوں کی پوزیشن کیا تھی, ایک ایئرپورٹ نے ادھر 40 سوسائٹیوں کو چلا دیا ہے, اور جس سوسائٹی کے ساتھ 10 ہائی وے گزر رہی ہوں تو اس کا آپ شہکار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں, بہت بڑا ہوگا. صرف ہمارا نہیں, یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی اسلام آباد کا بھی اور پاکستان کا بھی. اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ایسی چیزیں بنا کے دیں گے, اور اس کے جس دن ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بلڈوزر چل رہا ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہوں گے. ایک دن میں 8 سے 10 چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے. اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہوگا. آپ کو پتا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں. مسجد ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, گیٹ ہوگا, ہمارا آفس ہوگا, ادھر کلب پہلے دن ہوگا, اس میں کمرشل ہوگا, ہاسپٹل ہوگا, سکول کالج ہوں گے, اور ہزاروں کی شکل میں ویلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ پہلے دن جس دن کوئی ممبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو آپ پلاٹ دلاتے اینڈ یوزر, پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے اسکیم سے باہر نہیں جانا. پہلے دن اس کو ہاسپٹل ملے گا, پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپٹل ملے گا, اس کو کلب ملے گا, اس کو مسجد ملے گی, اس کو کمرشل ملے گا, اس کو گراسری ملے گی, اس کو ایجوکیشن ملے گی.
ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے. تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے, آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں. ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر انوینٹری, میں نے کہا نہیں سعد خان. اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں, اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں. اور 1-2 باتیں میں اور کروں گا. آپ کو پتا 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے, کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں. اس میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے, ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے. اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں, ورنہ جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں شریک ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں, اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکے. باتیں تو میں نے بڑی کرنی تھی لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے, تو ہمیں اپنی تقریب کو جلد ختم کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب چوہش صاحب. میں اب تقریب کے اختتام کے لیے رب کائنات سے دعا کے ساتھ اس کے تقریب کا اختتام ہوگا. آپ لوگ تشریف رکھیں. میں مفتی محمد اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے لیے تشریف لائیں. مفتی محمد اشرف صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام. آج اس مبارک تقریب میں ہم جمع ہے, اس مبارک تقریب کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث خیر بنا. ہمارے چودھری عبد المجید چیئرمین زیڈم, یا اللہ ان کی صلاحیتوں میں, ان کی کاوشوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی یہاں رہائش پذیر لوگ ہیں سب کو امن اور سلامتی نصیب فرما. فیصل ٹاؤن ان سے منسلکہ تمام جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, منصوبے ہیں, جہاں کے رہائشی لوگ ہیں سب کو امن, سلامتی, راحت اور برکت نصیب فرما. جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہر ایک کو ہر حاسد کی حسد سے, ہر شریر کے شر سے حفاظت فرما. ہر طرح کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما. فیصل ٹاؤن ان کی تمام انتظامیہ کی صلاحیتوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. ان کے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہے خصوصاً چودھری عبد المجید صاحب کی والدہ, ان کی والدہ کو صحت, عافیت اور راحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما. تمام اولادوں کو اپنے والدین کے لیے دنیا میں نیکنامی کا ذریعہ بنا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
हेलो 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 मैं इनको लाता जाता हूँ, आपने इनसे बस पूछना है इधर वाले शायद भी कहते हैं ना, पहले शायद कर ले इधर छोटा सा मेरे साथ। अच्छा अच्छा लाइव नहीं, मैं ही तो पूछूंगा। अच्छा लाइव है, हिचकिचाहट वाला सीन नहीं करना। डन हो गया। वन बाय वन सर का भी इनका भी मैं सर शायद लेके आता हूँ। आई ना जरा ताहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ी सी प्लीज़ अपनी हमें कोई ओपिनियंस बताएं कि प्लीज़। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी। सारी ब्रीफिंग आपने इस वक्त देखी होगी। ठलिया इंटरचेंज से ये मुत्तसिल प्रोजेक्ट है और मोटरवे के ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स लाहौर तो ठलिया के बाद लेफ़्ट साइड का सारा रकबा अप टू बैक साइड पे चक्री रोड तक, तो बड़ा ही खूबसूरत रकबा, लश ग्रीन विद स्ट्रीम्स एंड सिल रिवर, और उसके अलावा वहाँ पर बड़ा खूबसूरत लेक्स हैं। बड़ा वसी और अरीज रकबा है, बड़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी रीजनेबल प्राइस है और पेमेंट प्लान 4.5 साल का है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है और हम दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 4.5 साल के अंदर एक मेगा सिटी न सिर्फ डेवलप होगा बल्कि लोग यहाँ पे आकर आबाद होंगे, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग, तमाम चीज़ें आपको, और 500-500 फुट बड़े हाईवेज, 40-40 फुट की स्ट्रीट्स, 250 फीट के हाईवेज, जैसे आपने सुना, बड़े ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट्स और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसेज, हर चीज़ जो आप पूरी दुनिया के जो अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि वो जो ज्यूल्स हैं पूरी दुनिया की, ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हम आके उसकी रेप्लिका यहाँ पे बनाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद पिंडी का एक डाउनटाउन बनेगा और दुनिया यहाँ आकर अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आबाद होगी, क्योंकि फैसल टाउन है रहने की जगह। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ ताहिर महमूद साहब, सीईओ विन मार्केटिंग, मौजूद थे। अब हम बात करेंगे शाहिद फजल साहब से, सीईओ फजल एसोसिएट्स। सर प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी बेहतरीन राय दीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जमूद था, प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड थी और एक खुशी की लहर दौड़ी है पूरे मुल्क में, और पूरा मुल्क में मुझे ओवरसीज से बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं और पाकिस्तान डोमेस्टिक से बहुत कॉल्स आई हैं और आ रही हैं बेतहाशा। तो माशाल्लाह ये चौधरी साहब ने इस टाइम इस डेड मार्केट में इतना अच्छा प्रोजेक्ट फेंक के मेरे ख्याल में लोगों के साथ बहुत बड़ी नेकी की है। और लोग, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, मेरा स्टाफ बिल्कुल 5-6 महीने से टैक्सेस की उसमें था। अब माशाल्लाह जो है वो सारे बिजी हैं, हर ऑफिस बिजी हो गया है और बेहतरीन किस्म का इसमें चार्म में बहुत मुनासिब कीमत है। इसके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो 44 लाख का दे रहा है, ये 28 लाख का दे रहे हैं। अभी पार्क सिटी ने 80 लाख रुपए का 5 मरले लॉन्च किया है, तो बहुत डिफरेंट है, बहुत वेरिएशन है। तो और जगह बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि चौधरी मजीद साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनेगा। और वैसे भी फैसल टाउन जिससे पहले चौधरी साहब ने बनाया है, मल्टी वगैरह, वो ऑलरेडी इनके ब्रांड्स हैं, मल्टी प्रोफेशनल को पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इंशाल्लाह ये उससे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बस कर लें, और किसका करें यार, बात सुनो ना यार, वो साहब खान वगैरह किधर गए हैं?